ہمارے مشائخ نے فرمایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. اور کشتی نوح کیا تھی کہ جب طوفان نوح آیا، جو کشتی میں بیٹھ گیا صرف وہی بچا، جو اس کشتی میں نہ بیٹھا وہ غرق ہو گیا. ایسا ہی تھا نا. تو سنت کی مثال تو جو ہے وہ تو کشتی نوح کی مانند ہے. جو امتی اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھال لے گا، یعنی سنت کی کشتی میں بیٹھ جائے گا، وہ تو طوفان سے، جو بے حیائی کا طوفان ہے، اس سے بچ جائے گا. ورنہ یہ انٹرنیٹ، وائبر، فیس بک، موبائل فون، یہ ٹویٹر، یہ ساری چیزیں، یہ ایسا طوفان ہے جس میں انسان غرق ہو جائے گا اور پھر قیامت تک نہیں نکل سکے گا. اگر بچنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہیں تو سنت ایک ایسی کشتی ہے کہ اس کے اندر بیٹھنے والا تو بچ جائے گا، اس کے باہر رہنے والا نہیں بچ سکے گا. اس دن بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا؟ بیٹے کو دیکھا، یا بنیر کم معنا، اے میرا بیٹا کشتی کے اندر آ جاؤ، بچ جاؤ گے. بیٹا کہنے لگا، نہیں میں وہاں چڑھ جاؤں گا، میں نہیں آتا. تو بیٹے نے باپ کی بات نہیں مانی، باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. آج کا باپ بھی اپنی اولاد کو یہی کہہ رہا ہے کہ بیٹا سنت کی کشتی میں آ جاؤ. یہ کہتا ہے نہیں، یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں وقت گزارنا چاہتا ہے. تو جس طرح وہ بیٹا غرق ہو گیا، اس کا بچنا بھی مشکل ہے. اگر اپنے اور آپ کو اور اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں تو سنت کو اپنانا ہمیں پڑے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قال میں اور حال میں نبی علیہ السلام کی پیروی کرنا یہ اصل چیز ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص سنت کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے وہ فرائض سے محروم ہو جاتا ہے. ایک چیز کی، ایک حفاظت کی ایک آڑ ہوتی ہے. جو چاہے کہ میرے فرض محفوظ رہیں وہ واجب کی حفاظت کرے، جو چاہے کہ واجب محفوظ رہیں سنتوں کی حفاظت کرے، جو چاہے کہ میری سنتیں محفوظ رہیں وہ نفل کی آداب کی خیال کرے. ایک ایک درجہ چھوڑتے جائیں گے تو شیطان آگے سے آگے دور کرتا چلا جائے گا. جس نے نفل چھوڑ دیے، کل شیطان کہے گا سنت کی بھی پرواہ نہ کرو، خیر ہے، خالی فرض ہی کافی ہے، سنت ہی تو ہے نا، اور کیا ہے. پھر جس نے سنتیں چھوڑ دی، اگلا مرحلہ واجب پہ آئے گا کہ جی چھوڑو جی کوئی بات نہیں. پھر اگلا مرحلہ فرائض پہ اوپر آئے گا، تو انسان دین سے ہی دور ہو جائے گا. اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اتباع سنت پر انسان کو اللہ رب العزت 4 انعامات عطا فرماتے ہیں. ان انعامات کو ذرا غور سے سنیے. فرمایا پہلا انعام کہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں. جان پہچان کوئی نہیں ہوتی، نہ نسل کا پتہ ہوتا نہ کچھ پتہ ہوتا، لیکن نیک لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو دل کے اندر محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور دوسرا کہ فاسق فاجر بندوں کے دلوں میں اللہ ہیبت پیدا کر دیتے ہیں. اتباع سنت والے کی ہیبت یہ گناہگاروں کے دل میں اللہ پیدا کر دیتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف آ جاتا ہے. تیسرا انعام، اللہ تعالی رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں. ہماری ساری پریشانیاں، سارے کام اتباع سنت کے لیے اگر ہو جائیں تو ہماری زندگیوں میں برکتیں آ جائیں. آج ہم کتنی محنت کرتے ہیں کہ مال مل جائے، نوکری اچھی مل جائے، کاروبار بڑھ جائے، فلاں ہو جائے. ان تمام کا ایک ہی نسخہ، ہم نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، اللہ تعالی ہمیں رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دیں. ہم اگر اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی سنتوں میں ڈھال لیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیں ملیں گی اور ہمارا رزق بڑھ جائے گا. اور چوتھا انعام اتباع سنت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ دین میں پختگی اور استقامت عطا فرما دیتے ہیں. تو اتباع سنت کے اوپر یہ 4 انعام انسان کو ملتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نیکی کا معیار اتباع سنت ہے. کسی کو پرکھنا ہو نا کہ یہ کتنا اچھا اور نیک ہے تو کیا ہمارے پاس پیرامیٹر ہے؟ کون سی کسوٹی ہے کہ یہ سنت کی اتباع میں کتنا آگے ہے؟ اگر کوئی ہواؤں میں اڑنا چاہ سکتا ہو، پانی پہ دوڑ سکتا ہو اور وہ اتباع سنت سے دور ہو تو وہ دجل ہے، وہ دھوکہ ہے، فریب ہے. اس کی کوئی قیمت نہیں، شعبدہ بازی کی شریعت میں کوئی قیمت نہیں. اگر اسلام میں قیمت ہے تو نبی علیہ السلام کے عمل پہ چلنے کی قیمت ہے. حضرت شیخ
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا، کافی عرصہ آپ کے پاس رہا. ایک دن کہنے لگا حضرت میں جاتا ہوں. بھئی کہاں جاتے ہو؟ کیوں؟ کہ جی میں آپ کے پاس اتنا عرصے سے ہوں، میں نے تو آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، میں جاتا ہوں کسی اور کے پاس، کرامت چاہیے مجھے. تم نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ، اتنے عرصے سے تم میرے پاس ہو، کیا تم نے میرا کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا، ہوتے ہوئے دیکھا؟ کہنے لگا نہیں، زندگی تو سنت کے مطابق ہے. تو فرمانے لگے کہ سب سے بڑی کرامت انسان کے لیے یہی کہ اس کی زندگی نبی کے طریقے پر آ جائے، اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں. ہواؤں میں اڑنا، پانی میں چلنا، یہ کرامت نہیں ہے. کرامت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے اندر انسان اپنے آپ کو ڈھال لے، یہ پیمانہ ہے. اور قیامت کے دن فرشتوں کے پاس یہی معاملہ ہوگا، اعمال دیکھیں گے، جس عمل کے اوپر سنت کی مہر لگے گی اس کو قبول کر لیا جائے گا، اور جو عمل من مرضی کا ہوگا، نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہوگا، وہ جتنا ہی دیکھنے میں خوبصورت ہو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، وہ قبول نہیں ہوگا. آج دنیا کے اندر لوگ برانڈ چیک کرتے ہیں نا، برانڈ کانشیس لوگ ہوتے ہیں کہ جی مجھے فلاں برانڈ کی چیز چاہیے، موبائل لینا ہے تو اس برانڈ کا لینا ہے، فلاں چیز لینی ہے تو آئی پیڈ لینا ہے تو اس برانڈ کا لینا ہے، سویٹر لینا ہے تو اس برانڈ کا لینا ہے. تو برانڈ کانشیس لوگ ہوتے ہیں. تو فرشتے بھی اعمال میں دیکھیں گے کہ اس کے اوپر سنت کی برانڈ ہے یا نہیں. جس عمل کے اوپر سنت کی برانڈ ہوگی وہ قبول ہو جائے گا، اور جو برانڈ کوئی اور ہوگا، سنت نہیں ہوگی، اس کو دھتکار دیا جائے گا.